بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میں نے اس خواب میں یہ بھی دیکھا کہ دجال بھی آپ کے پیچھے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور اچانک مجھے ایک صاحب نظر آئے، گندم کو بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پھر میں مڑا تو ایک دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا، گھنگریالے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا، جیسے اس کی آنکھ پر خشک انگور ہو، نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ عبد العزیٰ بن قطن مطلق میں تھا، جو خزاع قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ ہر پیغمبر کا خواب گواہی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دو انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی طرح دجال نے بھی دو انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد مکی نے اپنے درس میں کہا ہے کہ جو لوگ قرآن کے مصادر سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے وہ ان حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ دونوں حدیث اپنی جگہ درست ہے۔ ہوگا یہ کہ دجال کعبہ کا طواف کرے گا، لیکن اس وقت اس نے دجالیت کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اسے اجازت ہوگی، لیکن جب وہ دجالیت کا دعویٰ کرے گا تب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پابندیاں لگا دی جائیں گی اور مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین کر دیے جائیں گے۔ اسی حدیث شریف کے تناظر میں مولانا محمد مکی صاحب نے عزازیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بھی معلوم ہونے سے پہلے جنت میں ہی رہا کرتا تھا۔ اللہ پاک سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، مگر پھر بھی اس کی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بے جا طویلوں اور بحث سے پہلے تک اسے جنت میں رہنے دیا گیا، اور جیسے اس نے حکم خداوندی کے خلاف گستاخی کی اس سے معلوم قرار دیا گیا، اور وہ ابلیس جو پہلے فرشتوں کا سردار یعنی عزازیل تھا، اب ابلیس اور دھتکارا ہوا قرار دے دیا گیا۔